محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، اسی پہ ختم ہو جائے گا کتاب کا. اب فرماتے ہیں کہ ایک بغداد میں کسی شہر میں نا مسلمانوں کا گھر تھا، وہ ہر مہینے حضور کا میلاد مناتے تھے. ان کے پڑوس میں کافروں کا گھر تھا، میاں بیوی رہتے تھے، کافر تھے دونوں. تو وہ عورت جو کافر تھی نا، پڑوسن جو مسلمان تھی، اس سے پوچھنے لگی کہ یہ ہر مہینے تو اتنا خرچہ کرتی ہے، نیاز بانٹتی ہے، پکاتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے آقا بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی نگاہ رحمت رہتی ہے اس گھر پہ، بڑی توجہ رہتی ہے ان کی، تو میں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے آقا مجھے پھر نوازتے رہتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ اگر میں کروں تو مجھے بھی نواز دیں گے، میں تو مانتی نہیں انہیں. تو وہ کہنے لگی وہ تو رحمت للعالمین، انہوں نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، تو کر نوازی جائے گی. وہ اسی نیت میں نہ گھر چلی گئی. تاجدار کائنات کے غلاموں، رات کو میاں بیوی دونوں سو رہے ہیں، وہ عورت اچانک اٹھی اور اس نے آگے نا، اس نے خواب دیکھا. اٹھنے سے پہلے خواب دیکھا. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں خواب دیکھتی ہے کہ امام الانبیاء سونے کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرے سے نور چھن چھن کے نا لوگ منور کر رہا ہے آفاق کو. تو پوچھتی ہے ایک بندے سے یہ کون؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دل میں سوچ رہی ہے کہ میں تو مانتی نہیں انہیں، اگر میں آگے بڑھ کے کوئی بات کرنا چاہوں تو معلوم نہیں جھڑک نہ دے مجھے، معلوم نہیں بات بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے، اتنا حسین سونے کے تخت پہ بیٹھا ہے. تو اس نے کہا کہ تو جا کے بات کر، وہ رحمت للعالمین، وہ بڑے کریم. وہ قریب گئی، جا کے سلام عرض پیش کیا نا جیسے اپنا ان کا طریقہ تھا. امام الانبیاء نے مسکرا کے جواب دیا. تو بڑی محبت سے نہ حضور پوچھنے لگے اس سے. اب وہ خواب میں کہہ رہی ہے، کہتی ہے اے محمد عربی، آپ شاید نہیں جانتے کہ میں تو کافرہ ہوں، آپ اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں میرے سے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میں تو آپ کو نہیں مانتی، میں تو کافرہ ہوں. امام الانبیاء خواب میں مسکرائے، اس نے دیکھا. آقا نے فرمایا میں یہ بھی جانتی ہوں بیٹی تو کافرہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اب کلمہ پڑھے بغیر جا بھی نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ تو خود نہیں آئی، تجھے بلایا گیا ہے. اس نے کہا پھر پڑھائیے کلمہ، اے حسن و جمال کے چاند، اے چودھویں کے چاند، پڑھائیے کلمہ. امام الانبیاء نے خواب میں کلمہ پڑھا دیا. آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے. آنکھ کھلی تو کلمہ زبان پہ جاری تھا. اٹھی، خامد کو دیکھا سو رہا ہے، کہنے لگی اب تعلق ختم ہو گئے، اب یہ کافر ہے میں مسلمان، یہ ناپاک میں پاک، اب یہ گھر چھوڑنا ہے، اب کہیں اور جانا مسلمانوں کی بستی میں اور ان کے ساتھ رہنا ہے. اٹھ کے نا اپنے کپڑے اپنے برتن الگ کرنے لگ گئے، جو سامان تھا بھی لے کے جاؤں. تھوڑی دیر گزری، خامد نے آنکھ کھولی، اس نے اس کو دیکھا، پوچھا نہیں ہے خامد نے کہ کیا کر رہی ہے. خامد اٹھا، خامد نے بھی اپنے برتن کپڑے الگ کرنے شروع کر دیے. پھر آپ جانتے ہیں نا، میری ماں بہن بیٹیاں اس بات پہ ہنسیں گی، بھئی عورتیں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی. پھر وہ خود ہی بول پڑی، کہنے لگی یہ اپنے برتن کپڑے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کمال بات شروع تو نے کیا، پوچھتی مجھ سے بھئی یہ کام تو کر رہی تھی، اب مجھ سے پوچھ رہی تھی. اس نے کہا نہیں بتاؤ یہ کیوں؟ اس نے کہا تم بتاؤ تو اپنے کپڑے کیوں الگ کر رہی؟ اس نے کہا اس لیے کہ اب تو کافر ہے، میں مسلمان، میں محمد عربی کی غلام بن گئی، اس لیے تیرا میرا تعلق ختم ہے، تو ناپاک میں پاک، اس لیے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس نے خامد نے بازو پکڑا، اس نے کہا خبردار مجھے کافر نہ کہنا، اللہ کی عزت کی قسم، جس نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے ابھی اسی نے مجھے جلوہ دکھایا ہے.
تو یہ ذہن سے نکال دے، تو بھی محمد عربی کی غلام، میں بھی غلام، آؤ مل کے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، گھر گھر میلاد کرو، گھر 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 نحوستوں کے بے برکتی کے اڈے بن گئے، گانے گونج رہے ہیں، بچیاں ننگے سر پھرے تو لعنتیں اترتی، ڈھول گانے باجے بج رہے ہیں گھروں میں، فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں۔ میلاد مناؤ تاکہ رحمتیں اتریں اور نحوستیں ختم ہو جائیں۔